غوث پاک کی کرامتیں 2000 سے زیادہ تو لکھی گئی ہیں، میں نہیں مانتا. جو لوگوں نے لکھ لی ہیں، جو نہیں لکھی گئی وہ کتنی. کتنے پہنچے زکات. ایک کرامت آپ کی مشہور ہے کہانی ہے مجھے سنا رہے ہیں کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو آپ نے زندہ کر کے پار لگایا. ہائے 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 ہائے. کتنے برس کی ڈوبی ہوئی برات؟ جا پوچھ کیا اونچی کہیے گا. جا پوچھ کیا. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسی بنائی ہوئی ہے. اور ایسی ایسی گلاں نہیں تو ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. ڈوبتے کو ترا لینا تو سمجھ آتا ہے کہ ڈوبنے سے بچا لینا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. لیکن 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات، اس کو جناب کیسے زندہ کرنا، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا. اب ان کی سمجھدانی چھوٹی ہو تو میں کیا کروں. مست جوک مارا یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس. جتنی سمجھدانی کسی کی، اور پھر جس پر غوث پاک کا جتنا کرم ہو جائے. یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا. اب برات نے ڈوبنا تھا، 12 برس بعد نکلنا تھا. اللہ نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی یا نہیں؟ لگتا ہے یہ گئے اونچی اللہ کے علم میں تھی یا نہیں؟ کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. میں اگر کوئی فارمولا لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھنا پھر. اللہ نے برات کے لیے وہ تھوڑا کر دیا، زمانے کے لیے 12 سال کر دیا. مروز ہے تو ہے تیرا ہے کدھر. حضرت غوث پاک ایک جگہ وضو فرما رہے ہیں، ایک عورت رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے. گھر سے میں نے بنا سوار کر بیٹا سوار کرایا، جانا تھا دوسرے گاؤں سے، جا کر اس کو دلہن لانی تھی. تم اس کے لیے ہمارے دروازے پہ چلے آئے. دریا تھا، طوفان آیا، وہ اس میں ڈوب گیا. میں جب سے اب تک رو رہی ہوں. کیا کروں، میرا اور کچھ نہیں، میرا رونا بند نہیں ہوتا. اپنا کام کر رہا. فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا تالیاں ہونی چاہیے یار ہمارے لیے. کیا چاہتی ہوں؟ انتظار کر رہی ہوں وہ آئے، لیکن وہ تو ڈوب گئے. غوث پاک نے فرمایا تو کیا ناچو میں جا تیرے گھر آ جائیں گے. غوث پاک نے اس ڈوبی ہوئی برات کو نکالا، بیٹا گھر پہنچ گیا. بیٹا، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. ڈوبی ہوئی 12 سال کی برات غوث پاک نے نکالا اور گھر پہنچا دیا. اس وجہ سے کہتے ہیں اور بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے. کہتے ہیں ڈوبتے کو بچانا سمجھ آ رہا ہے، طوفان آئے میں طوفان سے نکالنا. 12 برس تو میں نے قرآن سے ثبوت دے دیا. پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو کہ تواڈے نال کے کر کے گئے نے. اللہ کو پتا تھا میرا محبوب اس طرح دعا کرے گا. اللہ نے برات کے لیے وہ ٹائم تھوڑا کر دیا. او کہانی بازو کوڑ مار دو. زمانے کے لیے 12 سال کر دیے، غوث پاک نے نکال دیا. جن جن لوگوں نے کام ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا، انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا، نہ آئے ہم مانتے، دل و جان سے مانتے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات. اس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی برات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں، کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے. آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے.